جب بھی آپ بہت اکیلا اور خود کو بے بس اور مصیبت میں محسوس کریں تو یسوع مسیح کے سامنے گڑ گڑائیں، خدا کے زندہ کلام مقدس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، کیونکہ خدا کا پاک کلام میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے، مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا دل کو جانتا ہے، ہمارے گردوں کو جانتا ہے۔ جب ہم خدا سے رحم کی اپیل کریں گے تو وہ ہم پہ رحم کرے گا۔ مسیح یسوع کے میٹھے جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم مدد کے لیے خدا سے دعا کریں گے، اور جو لوگ بائبل پڑھنا نہیں جانتے وہ میرے پیچھے ان الفاظوں کو دہرائیں۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا، تنگی میں تو نے مجھے کشادگی بخشی، مجھ پہ رحم کر اور میری دعا سن۔ میرے عزیزو، اس آیت پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم خدا سے کیا طلب کرنا چاہتے ہیں اور کس بات کا ہم خدا سے جواب چاہتے ہیں۔ اس میں صاف صاف ظاہر ہے، کوئی بھی مشکل لائن نہیں جس کی آپ کو سمجھ نہ لگے، کہ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے اور تنگی میں مجھے کشادگی بخش۔ کیونکہ جب بھی ہم خدا کے سامنے روتے ہیں، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہوتے ہیں، تو ہمارا خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو آپ اپنے خدا سے مانگیں، اپنے خدا کو پکاریں، اونچی آواز میں پکاریں، بلندی سے پکاریں اپنے خدا کو۔ اور جب بھی آپ بہت مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، تو اکیلے بیٹھ کے خدا کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں، اس سے مدد مانگیں۔ آیت نمبر 2 ہے، اے بنی آدم، کب تک تم میری عزت کے بدلے رسوائی ہوگی؟ تم کب تک بطالت سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے؟ اس میں خدا مخاطب ہو کر ہم سے کہتا ہے، ابن آدم، کہ تم کب تک جھوٹ کے ساتھ ہی رہو گے، اور تم کب تک جھوٹ سے محبت رکھو گے اور جھوٹ کے در پہ رہو گے۔ ہمیں چاہیے کہ 10 حکموں میں بھی یہ ہمیں حکم ملا ہے کہ جھوٹ نہ بول۔ ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ جو بھی مصیبت ہم پہ خدا لاتا ہے وہ اتنی زیادہ بڑی نہیں ہوتی کہ ہم اس کی برداشت نہ کر سکیں۔ وہ ہماری طاقت کو دیکھ کے ہم پہ مصیبت ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 3 ہم ریڈ کریں گے، جان رکھو کہ خداوند نے دیندار کو اپنے لیے الگ کر رکھا ہے۔ جب میں خداوند کو پکاروں گا تو وہ سن لے گا۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ خدا نے گناہ گاروں کو اور جو نیک کاروں ہیں ان کو خدا نے علیحدہ علیحدہ رکھا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی، جس کو خداوند نے دینداروں کو اپنے لیے علیحدہ رکھا ہے، جو ان کا گروپ ہے، ہم بھی اسی گروپ میں شامل ہوں۔ اور جب ہم اپنے خداوند کو پکاریں گے تو وہ سن لے گا، کیونکہ خداوند اپنے راست باز شخص کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے اپنے لیے دینداروں کو علیحدہ رکھا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال سے، اپنے کاموں سے اپنے آپ کو بھی راست باز بنانا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم دعا کریں اور لوگوں کے سامنے چوکوں پہ، موڑوں پہ کھڑے ہو کے دعا کریں تاکہ لوگ ہمیں راست باز جانیں، ہمیں اپنے کاموں سے راست باز ہونا ہے۔ آیت نمبر 4، تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، اپنے اپنے بستر پر دل میں سوچو اور خاموش رہو۔ یہ دیکھیں کتنی گہری بات ہے کہ تھر تھراؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ جب بھی ہم گناہ کرتے، ہم بے دھڑک کرتے ہیں، ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ تھر تھراؤ، اپنے آپ میں اتنا خوف رکھو خدا کی ذات کا۔ جب بھی آپ کوئی گناہ کرنے لگو یا گناہ کرنے کا سوچو تو آپ کی روح تھر تھرائے، آپ کے اندر آپ کی روح کانپ جائے، کیونکہ آپ کو اتنا خدا کا خوف ہو۔ اور جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، راست بازی اور سرفرازی بھی وہی شخص پاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دن بھر سے تھکن سے، کام سے جب فارغ ہو کے ہم اپنے بستر پہ سوتے ہیں، تب ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ رات کے وقت اپنے گناہوں پہ غور و فکر کریں اور دعا کریں۔ آیت نمبر 5، صداقت کی قربانیاں گزرانو اور خداوند پہ توکل کرو۔ اپنے ایمان کو خداوند پہ اتنا مضبوط کرو اور خداوند کے حضور شکر گزاریوں کی قربانیاں گزرانا کرو کہ خداوند نے ہمیں دیا، ہم خداوند کے نام پہ دیں، کیونکہ خداوند کے سوا کوئی طاقت نہیں، کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے۔
ہمیں جو خداوند ہے، خداوند کا آپ کو صاف پتہ ہے، پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس طرح خداوند کے حضور صداقت کی قربانیاں گزرانو، اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ اس غلطی، اس گناہ کے لیے خداوند سے معافی مانگیں اور خداوند کے حضور خطا کی قربانی کو پیش کریں۔ آگے چلیے آیت نمبر 6 کی طرف۔ بہت سے کہتے ہیں، کون ہم کو کچھ بھلائی دکھائے گا؟ اے خداوند، تو اپنے چہرے کا نور ہم پہ جلوہ گر فرما۔ بہت سے لوگوں کا خدا پہ ایمان نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کون بھلائی دکھائے گا، کون ہماری مدد کرے گا، کیونکہ ان کا توکل خداوند پہ نہیں ہوتا، مگر ہمارا ایمان خداوند پہ مضبوط ہے، اس خدا پہ جو تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم خداوند کے حضور پشیمان ہوں۔ پشیمان کس چیز پہ ہونا ہے؟ اپنے گناہوں پہ، اپنے کیے ہوئے برے کاموں پہ غور و فکر کریں اور خداوند سے مدد کی اپیل کریں۔ ہمارا زندہ خدا آسمانی تخت پہ موجود ہے، جو ہمارے گناہوں کو اور خطاؤں کو بخشنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 7۔ تو نے میرے دل کو اس سے زیادہ خوشی بخشی ہے جو ان کو غلہ اور مے کی فراوانی سے ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، کیونکہ جب انسان کا دل خداوند کے ساتھ جڑ جائے، جب وہ خداوند کی عبادت میں مصروف ہو، تو اس کو دولت سے، دنیا کی عیش و آرام سے، کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا۔ وہ صرف خداوند کے زندہ کلام سے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ خدا کے قریب جاتا ہے، خدا کے کلام کو پڑھتا ہے، تو اس کو وہ خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ بعد ہم نے ایسے دولت مند شخصوں کو دیکھا ہے جن کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہوتی ہیں، خدا نے ان کو ہر طرح کی نعمت سے سرفرازی بخشی ہوتی ہے، مگر ان کے پاس سکون اور خوشی جیسی نعمت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ میرا دل خداوند سے اس قدر خوش ہے، کیونکہ میں نے زندہ کلام کو پڑھا، اس کو محسوس کیا اور اپنی زندگی میں اپلائی کیا، اور خداوند نے مجھے بہت سی سرفرازیاں عطا کی۔ آیت نمبر 8۔ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سویا رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں، جب ہم اپنے سارے گناہوں سے، غلطیوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارا دل ہر چیز سے، فکر سے پاک ہوتا ہے، تو ہم سلامتی سے سو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا توکل ہے اس ذات پہ جو آسمان پہ ہے، کیونکہ ہمارا خدا سلامتی کا شہزادہ ہے، وہ ہمیں سکون والی نیند عطا کرتا ہے۔ جب ہم خدا سے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور ہمارا اس بات پہ ایمان ہوگا کہ اب جو کچھ بھی ہم خدا کے سپرد کر کے سونے لگیں، اور جب بھی آپ عزیزو سوئیں، آپ اپنی جان و مال، اپنی دولت، اپنے بچوں کو، اپنے گھروں کو، ہر چیز کو خداوند کے سلنڈر کر دیں اور اس کے پاک خون میں چھپا لیں اپنے آپ کو، اور میرا ایمان ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت جلدی سکون آئے گا۔ آمین۔ اور میری اس ویڈیو کو ان سب تک شیئر کریں جو کلام مقدس کو نہیں جانتے۔ خداوند آپ سب کو